لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، دو مقامات سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مطففین کی آیت میں فرماتا ہے: لیوم عظیم، قیامت کا دن نہایت عظیم دن ہوگا، نہایت خوفناک دن ہوگا، ہیبت ناک دن ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے رب کے سامنے. رب العالمین آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. جو کچھ بھی سوال ہوگا آپ کو اس کا جواب دینا ہے. دوسری آیت کریمہ: یوم لا ينفع مال ولا بنون. یاد رکھیے وہ دن جو نہایت خوفناک دن ہے. کون سا دن ہے؟ جس میں حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دیں گی. کون سا دن ہوگا؟ جس میں بچے بوڑھے نظر آئیں گے. کون سا دن ہوگا؟ اللہ اکبر، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی. اس طرح کی قیامت کی خوفناکیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی. کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، بے عیب دل لے کر کے آئے، اپنے دل کو پاک و صاف کر کے لے کر آئے. میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے، آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، آواز آئے گی: این فلاں بن فلاں، فلاں کہاں ہے؟ آپ کا نام لے لیا گیا. سوچئے، میدان محشر کو چار جانب سے فرشتے گھیرے ہوں گے. والملائکۃ صفا صفا، سارے فرشتے گھیرے ہوں گے. اور رب العالمین کی طرف سے آواز آئی: فلاں کہاں ہے؟ احساس کیجئے، ذرا تصور کیجئے، اربوں کا مجمع ہوگا، کھربوں کا مجمع ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں. آپ کو بلایا جائے گا. اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ دل کانپ رہا ہوگا، بدن کے اندر لرزہ طاری ہوگا، اعضاء حرکت میں ہوں گے. کہاں جانا ہے؟ کسی انسان کے پاس نہیں جانا ہے، کسی منسٹر کے پاس نہیں جانا ہے. رب العالمین جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. سوال ہوگا. اللہ فرمائے گا: اے میرے بندے، تو نے مجھ سے شرم کیوں نہ کیا؟ تو نے مجھ سے حیا کیوں نہ کی؟ میں پوری زندگی تجھ پر احسان کرتا رہا، پوری زندگی احسان کرتا رہا. تو میرے احسان میں ڈوبا ہوا تھا، تو سانس لے رہا تھا، یہ میرا احسان ہے. یہ جو نعمتیں تو استعمال کرتا رہا وہ میرا احسان ہے. لیکن تو نے مجھ سے حیا کیوں نہ کی؟ جس کام سے میں نے تجھ کو منع کیا تھا وہی کام تم نے کیا، جس کام کا حکم میں نے دیا تم نے وہ کام نہیں کیا. بڑے بڑے جرائم کے بارے میں سوال ہوگا. آپ نے کام کے بنا پر نماز چھوڑ دی، سوال ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات میں کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا. بعض لوگ گپ شپ کرنے میں، اخبار دیکھنے میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس سے سوال ہوگا. ظاہر سی بات ہے. سوچئے، تصور میں لائیے، جب نیک لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، نیکیوں کے آثار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے چہرے کو سفید کر دیا ہوگا، چمکدار چہرہ ہوگا. رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. باری تعالیٰ ان کی وہاں بھی قدر کرے گا. قدر کس طرح کرے گا؟ آسان حساب لے کر چھوڑ دیا جائے گا. جی جاؤ، جی فرشتوں کو کہے گا: جاؤ ان کو لے جاؤ جنت کے اندر، ان کو لے جاؤ نعمتوں کے باغات میں، ان کو فردوس اعلیٰ میں لے جاؤ. ساری تکلیفیں زائل ہو جائیں گی. جو بھی ہم، غم، خوف، غمگین سب اللہ ختم کر دے گا. اور ایسے وہ موج کریں گے، دنیا کی ساری تکالیف جنت میں داخل ہوتے ہوئے بھول جائیں گے. چاہے جائے کہ نعمتوں کا مزہ انہوں نے ابھی چکھا ہی نہیں. اس کے برعکس جو لوگ یہاں زیادتی کرتے ہیں، رب کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، صحیح عقیدے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچیں گے ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ذرا آپ غور کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا: ان کو لے جاؤ جہنم میں، دہکتی ہوئی آگ ہے،
ہمیشہ آرام کرنے والے اس زندگی کے اندر جہنم میں ایسے داخل ہوں گے دنیا کی سارے آلام کو سارے آسائش کو بھول جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو دنیا میں بہت زیادہ آرام کرنے والا ہوگا، ہمیشہ آرام میں رہا، ان کو جہنم میں گھما کر کے لے آیا جائے گا، صرف گئے اور نکل کے آ گئے۔ باری تعالیٰ پوچھے گا ہاں جی کبھی تم نے کوئی آرام کا مزہ چکھا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بندہ کہے گا واللہ قسم کھا کر کہے گا کبھی آرام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کبھی آرام سے، جبکہ پوری زندگی وہ آرام کرتا رہا۔ اس کے برعکس جس نے ہمیشہ تکلیف اٹھائی ہے صرف جنت میں ٹہلا کر لے آیا جائے گا، صرف گیا داخل ہوا اور نکل کے آ گیا۔ ہاں جی تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی؟ کہے گا قسم اللہ کی کبھی کوئی تکلیف ہی نظر نہیں آئی، جبکہ پوری زندگی دین کو لے کر، عبادات کو لے کر، اخلاق کو لے کر، عقائد کو لے کر تکلیف اٹھاتا رہا۔ میرے بھائیوں معاملہ یہی ہے، اور اسی لیے اللہ دخول جنت کے بارے میں قرآن میں بار بار کیا کہتا ہے؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں آپ بار بار آیت پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں جو بھی آدمی اپنے دل کی صفائی چاہتا ہے، استقامت چاہتا ہے، دین اسلام پر چلنا چاہتا ہے قاعدے سے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یاد کرے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر یہ بندہ ہر وقت مد نظر رکھے تو انشاءاللہ ساری برائیوں سے دور ہو جائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتها، مجھ کو پیارے نبی فرماتے ہیں مجھ کو سورہ ہود نے اور ان کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے۔ ہر وقت غمگین رہتے، فکر مند ہوتے، پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا۔ معاذ بن جبل کا آپ نے نام سنا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، کتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں پیارے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ اعلم بالحلال والحرام معاذ، حلال و حرام کے سب سے بڑے جانکار کون تھے؟ معاذ بن جبل تھے۔ یہ پیارے نبی کی شہادت ہے، سرٹیفکیٹ۔ اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن سے کتنا ڈرتے تھے؟ آج ہم اور آپ تو سب سے زیادہ نڈر ہیں، کوئی احساس ہی نہیں، ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ کتنا احساس تھا؟ ایک مرتبہ چہرہ بڑا غمگین تھا، بیمار سے نظر آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ دیکھ رہا ہوں تو بڑا غمگین نظر آ رہا ہے، کون سی چیز تمہیں پگھلائی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، سوال دیکھیے۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے دنیاوی بیماری نہیں لگی ہوئی ہے، مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ آپ مجھے بتا دیجئے ایسے عمل کے بارے میں کہ میں بجا لا کر جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ کون سی بیماری تھی؟ کوئی بخار کھانسی نہیں، ایڈس نہیں، کینسر نہیں، بیماری یہ تھی، غمگینیت یہ تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا معاملہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں جو آدمی نیکی میں جتنا مضبوط ہوگا اس کے اندر اتنی ہی زیادہ فکر پائی جاتی ہے آخرت کی، قیامت کی، جنت و جہنم کی۔ ارے آپ کو پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے صحابی رضی اللہ عنہ عمر فاروق، کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے دشمن ان کو گالیاں دیتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک آیت تلاوت ہو رہی تھی سورہ طور کی، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں ہو سکتا، عذاب واقع ہونے والا ہے۔ جب اس آیت کی تلاوت سنی اللہ اکبر، بیمار پڑ گئے، گر گئے، لوگوں نے گھر جا کر عیادت کی۔ سوچیے اسلاف کرام عذاب سے کس طرح ڈرتے تھے، جہنم سے کس طرح خوف کھاتے تھے، قیامت کے دن سے کس طرح ڈرا کرتے تھے۔ کیوں؟ سچے مومن وہی تھے، اللہ کا خوف ہر وقت مد نظر رہتا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ شیطان جس گلی میں ہو، جس گلی میں اور عمر فاروق داخل ہو جائے، شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگتا تھا۔ کس بنا پر؟ نیکیوں پر پکے تھے، برائیوں سے ہمیشہ دور رہنے والے تھے۔ میرے بھائیوں فکر آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھیے، جہنم سے خوف کھائیے، ہمیشہ استقامت کے لیے کوشاں رہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہرگز اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے جو رب العالمین کے حکموں کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، رب العالمین کے حکموں کی عدولی کرتے ہیں، پامالی کرتے ہیں۔ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کیجیے، خود آپ بھاگنے کی کوشش ان کے ساتھ نہ کیجیے، کیونکہ آج کا ماحول یہ نہایت غمناک ہے۔ ماحول کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اور چند لوگ نماز کو آئیں،
سینکڑوں لوگ، کئی سو لوگ ہوں، اور اس کے باوجود دین کو قائم کرنے والا، دین کا اہتمام کرنے والا چند لوگ ہو، بھلا بتائیے اللہ کا عذاب اس پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر وہ غفور الرحیم دیر کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، ہم اور آپ اس سے اپنا ایسا موقف اختیار کریں کہ لوگوں کو سمجھانے کی، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، یہ نہایت افسوس کی بات ہے، 500-600 آدمی اور چند لوگ نظر آتے ہیں نماز میں، بھلا بتائیے ایسے مسلمانوں سے کیا امید کی جا سکتی؟ لہٰذا آدمی کو چاہیے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرے، اپنی اصلاح بھی کرے اور دوسرے بھائیوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے، ہم تمام لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائے، نیک اعمال میں استقامت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔